بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم مل کر جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے نفس المحموم، اور ہم نے اب تک اس کے پیج نمبر 241 پڑھ لیے ہیں، اور اب آج ہم پیج 242 سے آغاز کریں گے اس آڈیو میں، اور یہ 20ویں فصل ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں جنگ کی کیفیت اور اصحاب حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں ذکر ہے۔ ہم نے مختلف اصحاب کے بارے میں پڑھ لیا ہے، اور اس وقت ہم پیج 242 پہ جن کے بارے میں پڑھیں گے ان کا نام ہے جناب مسلم بن اوسجہ کی شہادت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ پھر عمرو بن حجاج نے اصحاب حسینی کے سمینہ پر عمر بن سعد کے فرات کے جانب جمنا میں حملہ کیا، بس وہ کچھ دیر تک لڑتے رہے تو مسلم بن اوسجہ پہلے شخص تھے جو اصحاب حسینی علیہ السلام میں شہید ہوئے، اور عمرو بن حجاج اور اس کے ساتھی واپس چلے گئے۔ مؤلف کہتے ہیں مسلم بن اوسجہ رحمۃ اللہ مسلم بن عقیل کے وکیل تھے۔ ہتھیار خریدنے اور بیعت لینے میں بریکٹ میں لکھا ہے کتاب اخبار الطوال صفحہ نمبر 214، اور بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ بیعت لینے میں پر ہے دینوری نے مسلم بن عقیل کی شہادت کے واقعے میں کہا ہے، معقل لعین جناب مسلم کو تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ وہ مسجد اعظم میں داخل ہوا، اور وہ سوچتا رہا، اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس معاملے کو کس طرح سے ہاتھ میں لے۔ پھر اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو بہت زیادہ نمازیں پڑھ رہا تھا ستون مسجد کے پیچھے، تو اس نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شیعہ ہی زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، لہٰذا میرا گمان یہ ہے کہ یہ شخص انہی میں سے ہے۔ الخ اور شخص مسلم الخ الف لام خے اور وہ شخص مسلم بن اوسجہ رحمۃ اللہ تھے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جناب بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے اور اللہ کے صالحین بندوں میں سے تھے۔ اگلے پیراگراف کو پڑھتے ہیں۔ اور انہوں نے کربلا کے میدان میں شدید جنگ کی، اور وہ رجز پڑھ رہے تھے کہ اگر میرے بارے میں سوال کرو تو میں شیر نر ہوں، اور قوم کی شاخ سے جو بنی اسد کی چوٹی کے لوگوں سردار ہیں، پس جو شخص ہم پر ظلم کرے وہ راہ راست سے ہٹا ہوا اور بے نیاز جبار خدا کے دین کا کافر ہے۔ پس آپ نے دشمنوں سے جنگ کرنے میں انتہا کر دی اور اس بلا کی ہولناکیوں پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ زمین پر گر پڑے۔ اگلا پیراگراف راوی کہتا ہے کہ جب غبار ہٹا تو اچانک انہوں نے مسلم کو زمین پر پچھڑے ہوئے دیکھا، پس حسین علیہ السلام چل کر مسلم کے پاس پہنچے تو ابھی ان کے کچھ رمق باقی تھی، تو آپ نے فرمایا رحمکا ربو کا، یعنی تیرا پروردگار تجھ پر رحم کرے اے مسلم بن اوسجہ۔ انہی سے بعض اپنے مقصد کو پورا کر چکے اور بعض انتظار میں ہیں، اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اور جب بن مظاہر ان کے قریب ہوئے اور کہا دشوار ہے میرے لیے آپ کا زمین پر بچھڑنا، اے مسلم آپ کو جنت کی خوشخبری ہو، تو مسلم نے بھی انہیں کمزور آواز میں جواب دیا کہ خدا آپ کو بھی خیر و بھلائی کی بشارت دے۔ حبیب نے ان سے کہا کہ اگر میں یہ نہ جانتا ہوتا کہ میں آپ کے نقش قدم پر چل کر ابھی آپ سے ملحق ہونے والا ہوں، تو میں خواہش رکھتا کہ آپ مجھ پر اس چیز کی وصیت کریں جو آپ کے نزدیک اہم ہے، تاکہ میں آپ کی محافظت انہی سے ہر چیز میں، کیونکہ آپ قرابت و دین کے لحاظ سے اس کے اہل ہیں۔ تو مسلم نے کہا کہ بلکہ میں آپ کو اس کی وصیت کرتا ہوں، خدا آپ پر رحم کرے، اور اپنے ہاتھ کا امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے سامنے اور ان کی حمایت میں مرنا۔ حبیب نے کہا میں ایسا ہی کروں گا۔ رب کعبہ کی قسم، راوی کہتا ہے کہ کس قدر جلدی وہ ان کے ہاتھوں میں وفات پا گئے رحمت اللہ تعالی۔ اگلا پیراگراف ہے۔ اور آپ کی ایک کنیز چیخ مار کر کہہ رہی تھی یا بن اوسجہ شاہ یا سیدہ، ہائے اوسجہ کے فرزند، ہائے میرے آقا۔ پس عمرو بن حجاج نے ساتھیوں نے پکار کر کہا کہ ہم مسلم بن اوسجہ اسدی کو قتل کر دیا۔ تو شبس نے بعض ان افراد سے کہ جو اس کے گرد جمع تھے ان کے ساتھیوں میں سے کیا کہا
تمہاری مائیں تمہارے ماتم میں روئیں، تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہو اور غیر کے لیے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتے ہو۔ کیا تم خوش ہو کہ تم نے مسلم بن اوسجہ کو قتل کیا ہے؟ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے سامنے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ بہت سے موقف اس کے ایسے ہیں کہ میں نے اسے مسلمانوں میں شرافت و بزرگی کے ساتھ دیکھا ہے۔ میں نے اسے آذربائیجان کے دشت و صحرا کے دن اسے دیکھا کہ ابھی مسلمان شاہ سوارے پہنچے ہی تھے کہ مسلم نے 6 مشرکین کو قتل کر دیا۔ کیا تم میں سے اس جیسا شخص قتل ہوتا ہے اور تم جو خوش ہوتے ہو تو ہو؟ راوی کہتا ہے کہ جس نے مسلم بن اوسجہ کو شہید کیا تھا وہ مسلم بن عبداللہ زبابی اور عبد الرحمن بن ابی خشکارہ بجلی تھا۔ راوی کہتا ہے کہ شمر نے اپنے لشکر کے میسرہ کو لے کر حسین علیہ السلام کے میسرہ پر حملہ کیا تو وہ ثابت قدم رہے اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو نیزوں سے جواب دیا، اور شمر نے حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر ہر طرف حملہ کیا تو عبداللہ بن عمیر کلبی رحمۃ اللہ شہید ہو گئے، جبکہ انہوں نے 2 افراد کو 2 پہلے اشخاص کے بعد قتل کیا اور بہت سخت جنگ کی۔ پس آپ پر ہانی بن ثبیت حضرمی اور بکیر بن ہی تمیمی جو تمیم اللہ بن ثعلبہ سے عین لام بے میں سے تھا نے حملہ کیا۔ پس ان دونوں نے مل کر انہیں قتل کیا اور وہ دوسرے قتیل تھے اصحاب حسین علیہ السلام میں سے، اور اصحاب حسین علیہ السلام نے ان سے سخت جنگ کی اور ان کے گھڑ سوار حملہ کرتے تھے جبکہ وہ صرف 32 سوار تھے، لیکن جس طرف بھی وہ اہل کوفہ کے گھڑ سواروں میں حملہ کرتے میدان صاف کر دیتے۔ مؤلف کہتے ہیں گویا ابو الطفیل رحمۃ اللہ نے انہی کے اپنے اشعار میں تعریف و توصیف کی ہے۔ آئیے ہم پیج نمبر 244 پہ پہنچ گئے ہیں اور ہم ان اشعار کے ترجمے کو پڑھتے ہیں جو وضاحت کی ہے کہ کہتے ہیں کہ وَعَلَى لشکر ہے کشتی کے ظاہری حصے کی طرح ہے کہ واللہ لکھا ہوگا، واللہ لشکر ہے کشتی کے ظاہری حصے کی طرح ہے کہ جس میں کئی جماعتیں ہوں مثل طاقتور درندوں کے، کہ جن میں چیتے اور شیر ہوں، بوڑھے بھی ہوں اور جوان بھی، اور قوم کے سردار بھی جو گھوڑوں پر سوار گروہ ہیں کہ جن کے درمیان سے نکلنا بہت کم ہے، گویا سورج کی شعاع ان کے جھنڈے کے نیچے جب طلوع کرے تو اس کی حدت آنکھوں کو چندھیا دے۔ ان کا شعار نبی اکرم ایسا ہے اور جھنڈا کہ جس کے ذریعے خدائے رحمان اس سے مکر کرنے والے سے انتقام لیتا ہے، اور گویا انہی کے بارے میں کہا ہے کہ جس نے بھی کہا۔ اب یہ عربی ہے اور ہم اس کا دیکھتے ہیں، آگے لکھا ہے اردو میں کہ اور تعجب کی بات ہے کہ قاطع تلواریں اور نیزے اس قوم کے ہاتھوں میں ماہواری دیکھتے ہیں جبکہ وہ مذکر ہیں، اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ ان کی ہتھیلیوں میں آگ روشن ہوتی ہے حالانکہ وہ ہتھیلیاں سمندر ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ جب عزرا عین زیر ہے عزرا بن قیس نے یہ حالت دیکھی اور وہ اہل کوفہ کے گھڑ سواروں پر امیر تھا کہ اس کے گھوڑے ہر طرف سے کھل رہے ہیں، تو عمر سعد کے پاس عبد الرحمن بن حسین ہے سعد نون کو بھیجا اور کہا کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ میرے شاہ سوار اس تھوڑی سی تعداد سے کیا کچھ کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے مقابلے میں پیدل فوج اور تیر انداز کو بھیجو۔ تو عمر نے شبس یعنی شین بے سے شبس بن ربعی رے بے این چھوٹیے سے کہا کیا تم ان کے مقابلے میں آگے نہیں بڑھتے؟ تو اس نے کہا سبحان اللہ، کیا شہر کے بزرگ اور سب اہل شہر کے سردار کے بارے میں یہ مقصد رکھتے ہو؟ کہاس کو تیر اندازوں میں بھیجو، کوئی اور آپ کو نہیں ملتا کہ جسے اس مقصد کے لیے بلاؤ، اور کیا میرے علاوہ کوئی اور آپ کی طرف سے کفایت نہیں کرتا؟ راوی کہتا ہے کہ ہمیشہ وہ شبس سے آنجناب جنگ کرنے میں ناپسندیدگی دیکھتے رہے۔ راوی کہتا ہے کہ ابو زہیر ابسی این بے سین چھوٹیے نے کہا اور میں اسے اس معصب میم سواد این بے کی عمارت کے زمانے میں کہتے ہوئے سن رہا تھا کہ اس شہر والوں کو خدا کبھی بھی خیر نہیں دے گا اور نہ ہی رشد و ہدایت سے نوازے گا۔ کیا تمہیں تعجب نہیں آتا کہ ہم نے علی بن ابی
طالب کے ساتھ اور ان کے بعد ان کے فرزند کے ساتھ مل کر 5 سال آل ابو سفیان سے جنگ کی، اور پھر ہم نے ان کے فرزند پر تجاوز کیا جو کہ اہل زمین میں سے بہترین ہستی تھے۔ ہم آپ سے آل معاویہ اور سمیہ بدکار کے بیٹے کی معیت میں معیت میں لڑے، یہ گمراہی ہے اور کتنی ہی واضح گمراہی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اور عمر سعد نے حسین بن تمیم حسین بن تمیم کو بلایا اور اس کے ساتھ وہ سوار کہ جنہوں نے اپنے گھوڑوں کو خرپوش پہنا رکھے تھے، کاف ہیرے لکھا ہوا ہے، کاف دو چشمی ہیرے، خرپوش پہنا رکھے تھے اور 500 تیر انداز بھیجے۔ وہ آگے بڑھے یہاں تک کہ حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے قریب پہنچے اور انہیں تیروں سے چھلنی کر دیا، پس تھوڑی ہی دیر میں ان کے گھوڑوں کی کونچیں کاٹ دیں اور وہ سب پیادے ہو گئے۔ پیج نمبر 245 پہ ہم آ گئے۔ ازدی کہتا ہے مجھ سے غیر بن وعلا نے بیان کیا کہ ایوب بن مشرح حیوانی کہا کرتا تھا کہ خدا کی قسم میں نے حر بن یزید کے گھوڑے کے دل پر تیر مارا، تھوڑی دیر میں اس کا گھوڑا لرزنے لگا اور اچانک وہ پھر رک گیا تو حر اس کی پشت سے کود پڑا جبکہ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اب عربی لکھی ہے، اس کا ہم اردو پڑھتے ہیں، اگر تم نے میرے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی ہیں تو میں شیر نر سے زیادہ شجاع اور بہادر ہوں۔ آگے اگلا پیراگراف ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس سے قبیلے کے بزرگوں نے کیا کیا، تو نے حر کو قتل کیا؟ اس نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ میرے غیر نے اسے قتل کیا تھا، اس نے اسے پسند نہیں کیا کہ میں نے اسے قتل کیا ہوتا۔ تو اس سے ابو الوداق الف لام واو دال الف کاف الوداق نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ کیونکہ لوگ اسے صالحین اور اچھے لوگوں میں شمار کرتے تھے، تو خدا کی قسم اگر یہ چیز گناہ تھی تو اگر میں خدا سے زخم و موقف کے گناہ کے ساتھ ملاقات کروں تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں کسی کے قتل کے گناہ کے ساتھ بارگاہ میں جاؤں۔ تو اس سے ابو الوداق نے کہا میں یہی سمجھتا ہوں کہ تو ان سب کے قتل کے گناہ کے ساتھ بارگاہ خدا میں جائے گا، تو کیا تو سمجھتا ہے کہ اگر اس کو تو نے مارا اور اس کے گھوڑے کو زخمی کیا اور دوسرے کو تیر مارا اور اس موقف میں کھڑا رہا اور بار بار ان پر حملہ کیا اور تو نے بھاگنے میں ننگوار محسوس کی اور تیرے ساتھیوں نے میں سے دوسرے نے بھی تیرے ایسا کام کیا اور تیسرے نے تو کہ جس سے وہ اس کے ساتھی قتل ہو گئے تو ہم ان سب کے خون میں برابر کے شریک ہوں گے۔ تو اس نے کہا اے ابو الوداق تو ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید کرتا ہے، اگر تو قیامت کے دن ہمارے حساب کا نگران ہوا تو خدا تجھے نہ بخشتا، اگر تو ہمیں بخش دیتا۔ تو اس نے کہا بات وہی ہے کہ جو میں تجھ سے کہہ چکا ہوں۔ مؤلف کہتے ہیں کہ مناسب ہے کہ اس کے لیے یہ اشعار پڑھے جائیں۔ آئیے ان اشعار تو عربی میں لکھیں کہ ترجمے میں لکھا ہے کہ کیا وہ امت کہ جس نے حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے قیامت کے دن ان کے نانا سے شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان کا کوئی شفیع نہیں ہے اور وہ قیامت میں عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ راوی کہتا ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ دوپہر تک جنگ کی، تقدیر خدا میں زیادہ شدید جنگ، اور وہ قدرت نہیں رکھتے تھے کہ مگر ایک ہی طرف سے جنگ کرنے پر، کیونکہ ان کے خیمے ایک دوسرے کے ساتھ مجتمع اور ایک دوسرے سے قریب تھے۔ راوی کہتا ہے کہ جب عمر سعد نے یہ دیکھا تو اس نے کچھ لوگ بھیجے جو دائیں بائیں سے ان خیموں کو ویران کریں تاکہ انہیں اپنے گھیرے میں لے سکے۔ راوی کہتا ہے کہ اصحاب حسین علیہ السلام میں سے تین چار آدمی خیموں کے درمیان کھڑے ہو جاتے اور جو شخص انہیں خراب کرنے اور لوٹنے آتا تو اس پر حملہ کرتے اور اسے قتل کر دیتے۔ ہم پیج نمبر 246 پر آ گئے۔ قتل کر دیتے یا قریب سے اس پر تیر برساتے اور اسے زخمی کر دیتے۔ تو عمر سعد نے اس وقت ان کے بارے میں حکم دیا کہ خیموں کو آگ لگا دو
اور نہ ان کے اندر داخل ہونا اور نہ انہیں خراب کرنا۔ پس وہ آگ لے آئے اور انہیں جلانے لگے، تو امام حسین نے فرمایا کہ انہیں جلانے دو، کیونکہ جب وہ انہیں جلا دیں گے تو انہی سے گزر کر تم تک نہیں آ سکیں گے۔ اچھا، اگلا پیراگراف۔ راوی کہتا ہے اور ابو عبداللہ کلبی کی بیوی خیمے سے نکلی اور اپنے شوہر کی جانب روانہ ہوئی، یہاں تک کہ جا کر اس کے سرانے بیٹھ گئی اور اس سے مٹی صاف کرنے لگی، اور وہ کہتی تھی جنت تیرے لیے خوشگوار ہو۔ پس شمر بن ذیل جوشن نے اپنے غلام کو جس کا نام رستم تھا کہا، اس کے سر پر گرز مارو۔ اس لعین نے اس خاتون پر گرز مارا اور اس کا سر کھل گیا اور وہ خاتون وہیں شہید ہو گئی۔ اگلا پیراگراف ہے۔ راوی کہتا ہے اور شمر بن ذیل جوشن نے حملہ کیا یہاں تک کہ حسین علیہ السلام کے خیمے پر نیزہ مارا اور پکار کر کہا، آگ لے آؤ تاکہ میں اس خیمے کو اس میں رہنے والوں کو سمیت جلا دوں۔ راوی کہتا ہے پس خواتین نے چیخ و پکار کی اور خیمے سے باہر نکل آئیں، اور امام حسین علیہ السلام نے اس سے بلند آواز میں فرمایا، اے ذیل جوشن کے بیٹے، تو آگ منگواتا ہے یا کہ میں میرے گھر والوں پر میرا خیمہ جلا دے؟ خدا تجھے جہنم کی آگ میں جلائے۔ ازدی کہتا ہے مجھ سے سلیمان بن ابی راشد نے حمید بن مسلم کے واسطے سے کہا۔ حمید کہتا ہے میں نے شمر سے کہا، سبحان اللہ، یہ بات تیرے لیے درست نہیں ہے، کیا تو چاہتا ہے کہ تو دو بہت برے برے کاموں کا ارتکاب کرے، اللہ واللہ عذاب ان پر کرے اور بچوں اور عورتوں کو قتل کرے؟ خدا کی قسم مردوں کے قتل کی وجہ سے امیر تجھ پر راضی ہو جائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ شمر نے کہا، تو کون ہے؟ تو میں نے کہا، میں تجھے نہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، اور خدا کی قسم میں اس سے ڈر کر اس سے ڈرا کہ اگر اس نے مجھے پہچان لیا تو بادشاہ کے ہاں تجھے ضرور پہنچائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا شخص تھا کہ جس کی وہ شبس بن ربی سے زیادہ طاقت اور فرما برداری کرتا تھا، اور اس نے کہا کہ تیری گفتگو سے زیادہ بری بات نہیں سنی اور نہ ہی تیرے سے زیادہ قبیح کوئی موقف دیکھا، کیا اب عورتوں کو ڈرانے لگا ہے؟ راوی نے کہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس لعین کو شرم آ گئی۔ پس وہ واپس جانے کے لیے مڑا تو اس پر زہیر بن قین رحمۃ اللہ نے کوفے میں 10 ساتھیوں پر حملہ کیا اور انہیں خیموں سے دور ہٹا دیا، یہاں تک کہ وہ کافی دور چلے گئے، لیکن انہوں نے ابو عزا سبابی کو گرایا اور اسے قتل کر دیا جو کہ شمر کے ساتھیوں میں سے تھا۔ جب اہل کوفہ نے یہ حالت دیکھی تو شمر کی مدد کو وہ کافی تعداد میں آئے اور مسلسل حسین علیہ السلام کے صحابی قتل ہو رہے تھے۔ جب انہی سے 1 یا 2 شخص شہید ہوئے تو واضح کمی نظر آئی، اور چونکہ بہت زیادہ تعداد میں نہ تھے لہٰذا انہی سے جو قتل ہوتا وہ تو کمی نظر نہ آئی۔ تو یہاں پہ یہ ٹاپک ختم ہو گیا سامعین، اور اب ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ پیج 247 اور ہیڈنگ ہے شہادت حبیب ابن مظاہر۔ ثمامہ ساعدی کا نماز یاد دلانا اور حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ راوی کہتا ہے کہ جب یہ کیفیت ابو ثمامہ عمرو بن عبداللہ ساعدی نے دیکھی تو حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اے ابا عبداللہ، میری جان آپ پر قربان جائے، میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ آپ کے قریب آ گئے ہیں، لیکن خدا کی قسم آپ اس وقت تک شہید نہیں ہو سکتے جب تک میں انشاءاللہ آپ کے سامنے نہ مارا جاؤں، لیکن میں دوست رکھتا ہوں کہ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس وقت حاضری دوں کہ جب میں یہ نماز کے جس کا وقت قریب ہے پڑھ چکا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ پس حسین علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور پھر فرمایا، تو نے نماز کو یاد رکھا ہے، خدا تجھے نمازیوں اور ذکر کرنے والوں میں سے قرار دے۔ جی ہاں، یہ نماز کا اول وقت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ان سے سوال کرو کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے سے رک جائیں یہاں تک کہ ہم بھی نماز پڑھ لیں۔ اگلا پیراگراف ہے۔ پس ان پر حسین بن تمیم نے حملہ کیا تو اس کی طرف حبیب ابن مظاہر نکلے، پس انہوں نے اس کے گھوڑے کے منہ پر تلوار ماری تو وہ گھوڑا علف ہو گیا
اور وہ اس سے گر پڑا اور اس کے ساتھی سے اٹھا کر لے گئے اور چھڑوا کر لے گئے، اور حبیب یہ کہنے لگے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم تمہارے تعداد میں یا تمہارے آدھے ہوتے تو تم پشت پھیر جاتے، اے بدگوہر اور بے وقوف و طاقت قوم۔ آگے اگلا پیراگراف ہے، راوی کہتا ہے اور حبیب اس دن یہ کہہ رہے تھے کہ ترجمہ ہے کہ میں حبیب ہوں اور میرا باپ مظاہر ہے جو میدان کارزار کا شاہ سوار ہے، میرا باپ مظاہر ہے جو میدان کارزار کا شاہ سوار ہے، جب کہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھے تم زیادہ تیار اور زیادہ تعداد میں ہو، لیکن ہم زیادہ وفادار، زیادہ صابر، اعلیٰ محبت والے اور زیادہ ظاہر حق والے، تم سے زیادہ متقی اور زیادہ اس کی بارگاہ میں عذر کرنے والے، اور آپ نے سخت لڑائی کی اور حکایت ہوئی ہے کہ آپ نے 62 افراد کو قتل کیا، پس آپ پر بنی تمیم کے ایک شخص نے حملہ کیا اور اس نے آپ کے سر پر ضرب لگائی اور گویا آپ کو شہید کر دیا، رحمت اللہ۔ اور اس لعین کو بدیل بن حریم کہا جاتا ہے، بدیل ہے یا بدیل، بے دال یہ لام ہے، کہا جاتا ہے، جو بنی اقفان میں سے تھا، اور وہ آپ پر بنی تمیم کے ایک شخص نے بھی حملہ کیا اور وہ نیزہ مارا تو آپ گر پڑے، اٹھنا چاہتے تھے کہ حسین بن تمیم نے آپ کے سر پر تلوار کا وار کیا تو آپ گر گئے اور تمیمی نے گھوڑے سے اتر کر آپ کا، ہم پیج نمبر 248 پہ پہنچ گئے، گھوڑے سے اتر کر آپ کا سر کاٹ لیا تو حسین نے کہا کہ میں بھی تیرا شریک ہوں اس کے قتل میں۔ وہ کہنے لگا خدا کی قسم میرے علاوہ کسی نے اسے قتل نہیں کیا۔ تو حسین نے کہا مجھے یہ سر بس اتنی دیر کے لیے دے دو کہ میں اسے اپنے گھوڑے کی گردن سے لٹکا لوں تاکہ لوگ دیکھیں اور جان لیں کہ میں بھی اس کے قتل میں شریک تھا، پھر تم ہی سر لے لینا اور اسے عبید اللہ کے پاس لے جانا، کیونکہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں جو وہ تجھے حبیب کے قتل کرنے پر دے گا۔ اگلا پیراگراف، راوی کہتا ہے پس اس نے انکار کر دیا، پس ان کی قوم نے اس بات پر ان دونوں لعینوں میں صلح کرا دی، تو اس نے حسین سوادینون کو حبیب بن مظاہر کا سر دے دیا، پس وہ اسے لے کر اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکائے ہوئے لشکر میں چکر لگاتا رہا، پھر اس کے بعد اس کے سپرد کر دیا۔ جب یہ ملاعین کوفے کی طرف پلٹ آئے تو اس دوسرے شخص نے حبیب کا سر لیا اور اس کو اپنے گھوڑے کے سینے پر لٹکایا، پھر اسے لے کر ابن زیاد کے قصر کی طرف چلا، پس اس سے ان کے بیٹے قاسم بن حبیب نے دیکھ لیا اور وہ اس وقت بلوغ کے قریب تھا، پس وہ اس گھڑ سوار کے ساتھ تھا اور اس سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ قصر میں داخل ہوا تو وہ ساتھ تھا، اور جب وہاں سے نکلا تو ساتھ تھا، تو اس لعین کو شک کر گزرا کہ تو کہنے لگا کہ تجھے کیا ہوا ہے، اور اے بیٹا کہ تو میرے پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا، تو اس نے کہا کہ ہاں بیٹا مجھے بتاؤ۔ تو اس بچے نے کہا کہ یہ سر جو تیرے پاس ہے یہ میرے باپ کا سر ہے، کیا تو مجھے دے گا کہ میں اسے دفن کر دوں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں بیٹا، امیر اس پر راضی نہیں کہ اسے دفن کیا جائے، اور میں ادھر سے چاہتا ہوں کہ امیر اس کے قتل پر مجھے اچھا سا انعام اور اجر دے۔ تو بچے نے کہا کہ خدا تجھے اس پر بدترین بدلہ دے گا، خدا کی قسم تو نے اسے قتل کیا ہے، اور جب کہ وہ تجھ سے کہیں بہتر تھا۔ اور پھر وہ بچہ رو پڑا، پس وہ لڑکا روتا رہا یہاں تک کہ بالغ ہو گیا، اور اس کا کوئی ہم و غم نہیں تھا مگر یہ اپنے باپ کے قاتل کے پیچھے لگا رہتا تھا تاکہ اسے غفلت میں پا کر قتل کر دے۔ جب مصعب مصعب بن زبیر کا زمانہ آیا اور مصعب نے اجمیر امر میں جنگ کی تو یہ بچہ معصب میم عین سے بے، یہاں معصب لکھا ہے وہاں میم صاد عین بے تھا تھوڑا سا پہلے، چلیے جو ہے ہم پڑھتے ہیں۔ تو بچہ معصب کے لشکر میں داخل ہو گیا، اچانک اس کے باپ کا قاتل خیمے میں تھا، پس وہ آتا جاتا اس کی تلاش میں اور اس کے غافل ہونے کو ڈھونڈتا، پس اس کے خیمے میں اس وقت گیا جب وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہا تھا، تو تلوار کا وار کر کے ٹھنڈا کر دیا۔ ازدی کہتا ہے مجھ بن قیس نے بیان کیا
کہ جب حبیب بن مظاہر شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام پر بہت دشوار گزرا اور آپ کا دل ٹوٹ گیا، اور اس وقت آپ نے فرمایا میں اپنی جان اور اپنے حامی ساتھیوں کا معاملہ اور اجر خدا پر چھوڑتا ہوں۔ اور مقاتل میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا کہنا تمہارا اے حبیب، تم صاحب فضل و بزرگی تھے، ایک ہی رات میں قرآن ختم کرتے تھے۔ اور یوں ہم اب اگلے موضوع کو پڑھیں گے پیج 249 میں، حر بن یزید رحمۃ اللہ کی شہادت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ حر نے رجز پڑھنے شروع کیے تھے، اور اس کا ترجمہ میں ساتھ ساتھ پڑھتی ہوں کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں قتل نہیں ہوں گا جب تک میں کسی کو قتل نہ کر دوں، اور مجھے آج کے دن ہرگز زخم نہیں لگیں گے، مگر آگے بڑھتے ہوئے میں ان کو صیقل شدہ تلوار سے مار دوں گا، نہ ان سے پیچھے ہٹوں گا اور نہ ہی خوف کے مارے بھاگا جاؤں گا۔ اگلا پیراگراف، اور یہ اشعار بھی حر نے پڑھے کہ میں حر ہوں اور مہمان کی پناہ گاہ ہوں، میں تمہاری گردنوں پر میدان و منا و مسجد خیف میں اترنے والوں میں سے بہترین کی حمایت کرتے ہوئے تمہاری گردنوں پر تلوار مار دوں گا، اور اس تلوار زنی میں پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایسی تلوار تھی کہ جس کی دھار سے موت چمکتی تھی، گویا ابن معتز نے اسی تلوار کے بارے میں کہا تھا کہ میرے پاس ایسی قاطع تلوار ہے کہ جس میں موتیں چھپی ہوئی ہیں، پس وہ نیام سے نہیں نکلتی مگر خون بہانے لگے۔ پس حر اور زہیر بن قین نے مل کر سخت جنگ کی، پس جب ایک حملہ کرتے ہوئے دشمن میں گر جاتا تو دوسرا شدید حملہ کر کے اسے چھڑا لیتا۔ ایک ساتھ تک انہوں نے یوں ہی کیا۔ اس کے بعد پیدل فوج نے حر بن یزید پر سخت حملہ کیا جس سے وہ شہید ہو گیا۔ عبید اللہ بن عمرو بدی نے کہا کہ جو بنی البدا میں سے تھا، جو قبیلہ کندہ کی ایک شاخ ہے، سعید بن عبداللہ کو تو ہرگز نہیں بھلا سکے گا، اور نہ ہی حر کو، جبکہ اس نے مشکل وقت میں ان سے مواسات و ہمدردی کی۔ فتال نیشا پوری نے روضۃ الواعظین میں حر کی شہادت کے بعد ذکر کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام حر کی لاش پر آئے جبکہ ان کا خون بہہ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا یا حر مبارک ہو تمہارے لیے، اے حر تم ہر آزاد ہو جیسا کہ تمہارا نام رکھا گیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے یہ اشعار کیے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ بہترین حر ہے نبی ریاح کا حر، اور بہترین حر ہے نیزوں کے رد و بدل ہونے کے وقت، اور اپنے ہر ہے جب۔ اب ہم پیج 250 پہ آ گئے۔ جب حسین نے پکارا تو اپنی جان کی سخاوت کی صبح کے وقت، اور اسی طرح صدوق نے صادق سے روایت کی ہے۔ شیخ ابو علی نے منتہی اطفال میں حر بن یزید باجیہ بن سعید جو کہ بنی یربوع میں سے اصحاب حسینی میں داخل ہیں۔ تو سامعین، ہم یہاں پر ابھی پڑھ سکتے ہیں، آگے اگر ہم چاہیں تو ٹرائی کرتے ہیں میں داخل ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ سید نعمت اللہ جزائری تستری نے اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں کہا ہے کہ مجھ سے سخاوت میں سے ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہ شاہ اسماعیل کا جب بغداد پر قبضہ ہوا تو وہ روضہ حسین پر آیا، اور اس نے سنا کہ کچھ لوگ حر پر تشنیع کر رہے ہیں، تو ان کی قبر کے پاس آیا اور حکم دیا کہ ان کی قبر کو کھودنے کا۔ تو جب ان کی قبر کھودی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ اس حیت اور کیفیت میں سوئے ہوئے تھے کہ جس حالت میں شہید ہوئے تھے، اور دیکھا کہ ان کے سر پر ایک پٹی باندھی ہوئی ہے۔ پس شاہ نور اللہ ذریحہ نے چاہا کہ وہ پٹی لے لے، کیونکہ
سیر تواریخ کی کتب میں منقول ہے کہ یہ پٹی حسین علیہ السلام کا رومال ہے کہ جس کو انہوں نے حر کے سر پر باندھا تھا۔ جب ان کو اس قصے میں زخم لگا اور اسی حالت میں ان کو دفن کیا گیا تو جب اپنی پٹی کو کھولا تو فوراً سر سے خون جاری ہو گیا، یہاں تک کہ قبر اس سے بڑی ہو گئی۔ جب دوبارہ پٹی باندھی گئی تو خون ختم ہو گیا، جب دوبارہ کھولایا گیا تو خون جاری ہو گیا، اور انہوں نے چاہا کہ خون رکنے کا کوئی علاج کیا جائے اس پٹی کے بغیر، تو وہ ان سے ممکن نہ ہوا، تو اس سے ہر کا حسن حال ان کے لیے واضح ہو گیا۔ پس شاہ کے حکم سے ان کی قبر پر عمارت تعمیر کی گئی ہے اور ان کی قبر کی خدمت کے لیے ایک خادم معین کیا انتہی۔ تو سامعین، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے ابھی پیج 250 کا، اور اس کے بعد کا ہم اگلی آڈیو میں پڑھتے ہیں، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔